حضرات سامعین کرام، معزز حاضرین، میرے اچھے اور سچے دوستو، آج 9 اگست ہے اور آپ جانتے ہیں جیسا کہ اگست میں 15 اگست کو ہندوستان میں یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کچھ گفتگو تو آزادی کے موضوع پر کی جائے گی، اور ہم نے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت فرمائی۔ جیسا کہ آپ نے میڈیا کے ذریعے سے اور اخبارات کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف وقف جائیدادوں کو ختم کرنے کا یا اسے ڈیمیج کرنے کے لیے، اسے کمزور کرنے کے لیے ایک قانون لایا گیا، ایک بل پیش کیا گیا جس میں 40 نکات درج کیے گئے، اور اس 40 نکات کے ذریعے سے وقف بورڈ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی ملکیت کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر اور احسان رہا کہ مخالف پارٹی، اگینسٹ پارٹی، وہ تھوڑا مضبوط ہو کر کے جب سے پارلیمنٹ میں آئی ہے تب سے الحمدللہ بہت سارے ایسے حالات رک جاتے ہیں جس کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر افراتفری پھیلنے والی تھی۔ اس مرتبہ یہ بھی یہی ہوا کہ مخالف محاذ کی جانب سے جب اس بل کا مخالفت کی گئی، احتجاج کیا گیا، تو الحمدللہ وہ بل پاس نہیں ہو پایا، لیکن پھر بھی حکومت کا منشا ہمارے سامنے آ گیا کہ مسلمان اور اسلام کو حکومت کتنا نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ تو وقف کے جائیداد پر بھی اور وقف پر بھی کچھ گفتگو کی جائے گی کہ وقف اصل میں ہے کیا چیز، وقف کی شریعت میں حیثیت کیا ہے، وقف کسے کہتے ہیں، وقف کا مالک کون ہوتا ہے، وقف کے اختیارات کس کے پاس ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس پہ بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم آزادی کی طرف چلتے ہیں۔ ہندوستان 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان آزاد ہوا۔ اس آزادی میں ہماری قربانیاں کیا کیا ہیں؟ اس آزادی میں مسلمانوں نے کیا قربانیاں دیں اور مسلمانوں کی کیا قربانی رہی؟ یہ آج کسی سے بھی ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ آج بھی انڈیا گیٹ میں جائیں، انڈیا گیٹ میں ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس بورڈ میں 93,300 ان مجاہدین کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اتنے لوگ شہید ہوئے۔ 93,300، جس میں سب سے پہلا نمبر لکھا ہوا ہے 61,395 مسلمانوں نے قربانی دی۔ 61,395، 95,300 میں 61,395 افراد مسلمانوں نے کی تعداد ہے جنہوں نے جنگ آزادی میں قربانیاں دی۔ یہ وہاں انڈیا گیٹ کے پوسٹر میں آج بھی لگا ہوا ہے، گوگل میں آپ سرچ کریں گے پورا آپ کو آ جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے، تعداد تو دوسرے نمبر میں کسی اور کا ہے، لیکن لکھا ہوا دوسرے نمبر میں سکھوں کا ہے، جس کی تعداد لکھی گئی 1050۔
तीसरे नंबर में पिछड़ों की तादाद लिखी गई है और पिछड़े लोगों की तादाद लिखी गई 14,480। चौथे नंबर पे दलित की तादाद लिखी हुई है और दलित की तादाद लिखी गई 8,777। ये वहां आज भी मौजूद है, जिसमें ये बताया गया कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कुर्बानी देने वालों की तादाद मुसलमानों की है। हिंदुस्तान में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद मुसलमानों के अंदर फूट पड़ गया और उसकी हालत अबतर होती चली गई। धीरे धीरे हर रियासत में लोगों ने अपना अलम लहराना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आई और उसने इस मौके को गनीमत समझा। प्लासी के मैदान में मराठियों को और बंगालियों को शिकस्त देने के बाद सबसे पहले कलकत्ता में ईस्ट इंडिया ने कब्जा किया और कलकत्ते में अपनी हुकूमत कायम कर दी। धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज की साम्राज्यत कायम हो गई। आखिरकार टीपू सुल्तान, वाजीम शहनशाह, वाजीम बादशाह, वल्लाह का वली, वली कामिल एक अपने ही घर के गद्दार की वजह से शहीद हो गया। उसने कहा था गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। और सिलेंडर होने के बजाय उसने जामे शहादत कबूल कर ली। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज गवर्नमेंट कहती है आज के बाद हिंदुस्तान हमारा है। उसके बाद दिल्ली में भी हुकूमत कायम कर ली गई। पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो गई। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इसके लिए कोशा रहे और उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ महाज खोली। धीरे धीरे उनके लड़के शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा सादिर किया और इस फतवे के नतीजे में शाह इस्माइल शहीद और शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने हजारों मुरीदों के जरिए से अंग्रेज के खिलाफ जिहाद के लिए निकल पड़े। लेकिन क्या किया जाए, हमारे यहां गद्दारों की कमी नहीं होती है। गद्दारों की साजिशों की वजह से आखिरकार शाह इस्माइल शहीद और शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद कर दिए गए। सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जिसने अलामे बगावत बुलंद किया वो उलमा की जमात थी।
وہ علماء کی جماعت تھی، اور علماء ہر جگہ پھانسی دیے گئے، درختوں میں لٹکائے گئے، ہزاروں کی تعداد نہیں، کئی ہزار کی تعداد میں علماء کو شہید کیا گیا۔ ٹھہر ٹھہر کے علم بغاوت بلند ہوتی رہی، بالآخر انگریز گورنمنٹ کی برطانیہ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور یہ اس میں منتھن ہوتا ہے، غور و خوض ہوتا ہے کہ ہندوستان میں رک رک کر کے بغاوت کیسے شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار یہ معاملہ سامنے آتا ہے، بغاوت کرنے والے ہندوستان میں مسلمانوں کے رہنما علماء ہوتے ہیں۔ تجویز پاس کی گئی کہ 3 چیزوں کو ہندوستان سے ختم کر دیا جائے، 3 چیزوں کو ہندوستان سے مٹا دیا جائے، علماء کا خاتمہ کر دیا جائے، مدارس کو مٹا دیا جائے، قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے۔ مورخ لکھتا ہے کہ 3 لاکھ قرآن کریم کو نظر آتش کر دیا گیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ ہندوستان نہیں، دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں 1000 سے زیادہ مدارس پہ بلڈوزر چلا دیے گئے۔ مورخ لکھتا ہے پانی پت سے لے کر کے لاہور تک کا کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کی ٹہنی میں کسی عالم کو پھانسی میں نہ چڑھایا گیا ہو۔ یہ قربانیاں رہیں 1857 عیسوی میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی رہنمائی میں جنگ کی، بالآخر اس میں بھی شکست ہوئی، اور علماء جو چند علماء بچ گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے ہندوستان سے مدارس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، علماء کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اگر یہی حال ہندوستان میں رہا، تو ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہندوستان میں مدارس نام کی کوئی چیز نہیں بچے گی، علماء مفقود ہو جائیں گے، شریعت کا علم پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، مسلمانوں کے درمیان سے شریعت کا علم غائب ہو جائے گا۔ 10 سال کے بعد مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے 1867 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اسی غرض سے کہ علماء تیار کیے جائیں، مجاہدین تیار کیے جائیں، ایک شاگرد اور ایک استاد، محمودین، استاد کا بھی نام محمود، شاگرد کا بھی نام محمود۔ انار کے درخت کے نیچے تعلیم شروع کی گئی۔ چھتہ مسجد ہے دیوبند میں، اس کے بغل میں انار کا درخت ہے، اس کے نیچے تعلیم شروع کی گئی۔ مولانا محمود الحسن پہلے اسٹوڈنٹ جس کو ہندوستان میں شیخ الہند کے نام سے جانا گیا، اور آزادی ہند میں انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ گاندھی کو آگے لانے والے مورخ لکھتا ہے کہ مولانا محمود الحسن تھے، ریشمی رومال کو چالو کرنے والے مولانا محمود الحسن تھے۔ انگریزوں نے دیکھا کہ مولانا محمود الحسن نے پھر جہاد کا بغل پھونک دیا ہے تو گرفتار کر کے مالٹا کے جیل میں قید کر دیا، مالٹا کے جیل میں قید کر دیا۔
مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود الحسن کے شاگرد رشید تھے. انہوں نے اپنی گرفتاری دی کہ شیخ کو میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں, شیخ کو میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں. مولانا محمود الحسن دیوبندی اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کے جیل میں قید کر دیا گیا. علماء کو پھانسیاں دی گئی, علماء کو کالا پانی بھیج دیا گیا, کالا پانی بھیج دیا گیا. اس طریقے سے ہمارے علماء کی قربانی رہی, تب کہیں جا کر کے ہندوستان آزاد ہوا. مولانا محمود الحسن دیوبندی جب رہا ہو کر کے ہندوستان دوبارہ واپس آئے, باہر واپس آئے, پھر انہوں نے آزادی کا نعرہ بلند کیا اور بالآخر ہندوستان 1947 عیسوی 15 اگست 1947 عیسوی کو آزاد ہوا. اتنا آسان نہیں تھا. آزاد کروانے والے کون تھے؟ اس میں پہلی کوشش کرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے, اور مسلمان میں بھی سب سے پہلے علماء تھے. اور مسلمان کیوں تھے؟ حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی, حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی, اور حکمراں جماعت کو غلامی پسند نہیں ہوتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ قربانی دینے والوں کی تعداد مسلمانوں کی ہوئی. علماء پھانسی دیے گئے. لاسٹ میں پھر ایک تحریک چلی, اور وہ یہ تحریک چلی کہ نہیں, اب قتل و غارت کے ماحول کو ختم کیا جائے اور آزادی ہند کے لیے نعرے بلند کیے جائیں, جلوس نکالا جائے, شانتی پوروک جلوس نکالا جائے. اس میں بھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ, مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, یہ سارے شامل تھے, یہ سارے شامل تھے. آخر کار یہ آزادی جو ہمیں ملی 15 اگست 1947 عیسوی کو جو آزادی ملی, وہ آزادی ہماری ہی قربانیوں کا نتیجہ. لیکن افسوس کا عالم یہ ہے کہ آج اسی آزادی کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی آر سی کے نام سے, کبھی این آر سی کے نام سے, کہ کبھی گھر واپسی کے نام سے, کبھی وقف بورڈ کے نام سے, کبھی اوقاف کے نام سے ہم سے آزادیاں چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج سے 2 دن قبل پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک بل پیش کیا گیا جس میں 40 نکات پیش کیے گئے کہ مسلمانوں کے ہندوستان میں وقف کی جائیدادیں جو ہیں ان میں 40 ترمیمات کیے جائیں. وقف ہے کیا چیز؟ وقف کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے. 40 ترمیمات کے ذریعے سے وہ بل پیش کیا گیا.
اللہ کا شکر اور احسان رہا کہ وہ بل پارلیمنٹ ہاؤس میں پاس نہیں ہو پایا، لیکن حکومت کی منشا سامنے آ گئی اور مسلم پرسنل لا، امارت شریعہ اور مسلموں کی بڑی بڑی تنظیموں نے صاف طور پر اعلان کر دیا کہ ہم وقف اوقاف کے کسی بھی قانون میں ایسی بدلاؤ کے ہرگز مخالف ہیں، ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں جس سے اوقاف کی جائیدادوں کو ہڑپنے کے راستے نکال لیے جائیں۔ ابھی بھی بہت سارے اوقاف کی جائیدادیں ایسی ہیں جس میں حکومت قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے ابھی بھی، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، وہاں سے لے کر کے نیچے تک آپ آئے، وقف کی جائیداد کو لوگ لوٹ کھسوٹ کا ذریعہ بنا لیا، یہاں تک کہ غیر تو غیر اپنوں نے بھی وقف کو لوٹنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہمارے رانچی میں انجمن اسلامیہ وقف کی جائیداد ہے، آپ دیکھ رہے ہو یہاں کتنا لوٹ کھسوٹ مچا ہوا ہے۔ وقف کی جائیدادیں، اس میں لوگوں نے اپنا قبضہ جما رکھا ہے۔ جامع مسجد جاؤ، وہاں کی دکان وقف کی جائیداد ہے، لیکن آپ دیکھو گے دکاندار وہی جو 150 روپے 200 روپے جو ماہانہ دیتا تھا آج بھی وہی ماہانہ دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وقف کی جائیدادوں پہ غاصبانہ قبضہ ہے، غاصبانہ قبضہ ہے۔ مدارس کی زمین لوگ قبرستانوں کو بیچ کھا گئے۔ رانچی میں آپ نے دیکھا، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری جگہوں میں ہوا، لیکن رانچی میں آپ نے دیکھا قبرستان کی زمین کو، قبرستان کی زمین وقف ہوا کرتی ہے، اس کو بھی لوگوں نے بیچ کھایا۔ وقف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات ابن آدم، جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے، جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا الا ثلاث، لیکن تین کام اس کے ایسے ہیں جو موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ فرمایا صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جس کا ثواب ہمیشہ کے لیے چلتا رہے۔ کوئی شخص بورویل کروا دیا، بورنگ کروا دیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس بورنگ کروانے والے شخص کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ کسی نے مسجد بنوا دی، کسی نے مدرسہ بنوا دیا، کسی نے ہاسپٹل کھلوا دیا، جب تک یہ چیزیں موجود رہیں گی اور وہاں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، وہ چیز کرنے والا، مدرسہ بنانے والا، مسجد بنانے والا، ہاسپٹل بنانے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم
दुनिया में छोड़ गया, जिस इल्म के जरिए से लोग फायदा उठाते रहे, वो किताबें लिख गया, वो अपने औलादों को आलिम बना गया, वो अपने बच्चों को हाफिज बना गया। जब तक उसका औलाद लोगों को पढ़ाता रहेगा, जब तक उसका बेटा हाफिज कुरान दूसरों को कुरान पढ़ाता रहेगा, जब तक उसका औलाद आलिम लोगों को मसाइल बताता रहेगा, इसका सवाब उसके बाप को भी पहुंचता रहेगा। अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या ऐसा नेक औलाद छोड़ गया जो बाप के लिए हमेशा नेक दुआएं करता रहता है, हमेशा बाप के लिए दुआएं करता रहता है। हर नमाज में उठते बैठते बाप के लिए दुआएं करता रहता है। आका ने फरमाया ये 3 चीजें ऐसी हैं कि मरने के बाद भी उसे फायदा देती हैं। सदक़तिन जारिया, यहीं से वक्फ के मसाइल मुस्तंबित होते हैं। किसी ने मदरसा बना दिया, अब उस मदरसे का मालिक कौन होगा? किसी ने हॉस्पिटल बना दिया, उस हॉस्पिटल का मालिक कौन होगा? कोई मस्जिद तामीर करवा दिया, उस मस्जिद का मालिक कौन होगा? कोई आवाम के लिए बोरिंग करवा दिया, उस बोरिंग का मालिक कौन होगा? उसका मालिक कोई नहीं होगा, उसका मालिक अल्लाह होगा। अल्लाह की मिल्कियत होगी, कमेटी बनाई जाएगी उसकी देख रेख के लिए, कमेटी बनाई जाएगी उसकी देख रेख के लिए। मस्जिद का मालिक अल्लाह होता है, कमेटी होती है मस्जिद को देख रेख करने के लिए। मदारिस के मालिक, मदारिस का मालिक अल्लाह होता है, उसके कमेटी होती है उसकी देख रेख के लिए। हॉस्पिटल का मालिक, कोई बंदा अगर हॉस्पिटल बना दिया और वक्फ कर दिया तो उसका मालिक अल्लाह होता है, कमेटी होती है उसकी देख रेख के लिए। अगर कोई अवामुन्नास के लिए कुआं खुदवा दिया, बोरिंग करवा दिया तो उसका मालिक अल्लाह होगा। उसके लिए अगर कोई कमेटी बनाई जाएगी तो उसकी देख रेख के लिए उसका मालिक नहीं होगा, उसका मालिक नहीं होगा। और यही वजह है सदक़तिन जारिया, इसी की वजह से हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे आबाओ अजदाद ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया के अंदर जायदादों को वक्फ किया। कोई मस्जिद बना दिया, कोई जमीन वक्फ कर दिया, कोई हॉस्पिटल बना दिया। पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जायदादें वक्फ हैं। और सबसे पहला वक्फ काबतुल्लाह है, उसका भी मालिक कोई नहीं है, काबतुल्लाह है। ये सारे औकाफ है, इसके जरिए से मुसलमान और इंसानियत की भलाई होती है। आज हुकूमत चाहती है, क्योंकि बहुत सारे जायदादों में हुकूमत का कब्जा है। 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में सबसे पहले कुछ कानून बनाए गए थे, लेकिन वो भी कानून तशफ़ी बख्श नहीं था। फिर 1984 ईस्वी में कुछ इसमें तरमीमात किए गए, वो भी तशफ़ी बख्श नहीं था। फिर 1995 ईस्वी में इसमें और तरमीमात किए गए, वो भी तशफ़ी बख्श नहीं था। फिर 1910 ईस्वी में इसमें और तरमीमात किए गए, वो भी तशफ़ी बख्श नहीं था। फिर 1913 ईस्वी में मुस्लिम पर्सनल लॉ के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने और मुस्लिम पर्सनल लॉ के दूसरे अरकान ने इसमें एक कानून पास करवाया, जो हालांकि अभी भी पूरा नहीं है लेकिन कुछ तशफ़ी बख्श है। 1913 ईस्वी में
آج 2013 میں آج گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کے اندر ترمیمات کیے جائے اور بل لائی ایسا کہ اس کی ذمہ داری کلیکٹر کو دیا جائے. اب اس کا فیصلہ کلیکٹر کرے گا. واہ، کلیکٹر فیصلہ کرے گا، مسائل ہمارے ہوں گے، فتویٰ وہ دے گا، فیصلہ وہ کرے گا. مسائل ہمارے قرآن و حدیث کے ذریعے سے اوقاف کے مسائل ہیں، فیصلہ حکومت کرے گی. حکومت میں تو اس لیے اسے ڈالا گیا کہ اسے صرف اس کا کام ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کا، باقی ساری ذمہ داری مسلم اوقاف کے ذمہ داران کے ذمے ہے. اور ہمیں مسلم اوقاف میں یعنی وقف کیے ہوئے جائیداد میں کسی طریقے کا ترمیم ہرگز قابل قبول نہیں ہے. ہرگز قابل قبول نہیں ہے. اور میں جانتا ہوں اور ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. کوئی بھی مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک قانون یہ لایا گیا، ایک قانون 40 میں ایک پوائنٹ یہ لایا گیا کہ بوہرا کو بھی شامل کیا جائے، قادیانیوں کو بھی شامل کیا جائے. بوہرا جانتے ہیں آپ کون ہے؟ بوہرا کون ہے؟ بوہرا جماعت کون جماعت ہے؟ آپ کو شاید معلوم نہیں ہو، میں بتا دوں. بوہرا جماعت شیعوں کی ایک جماعت ہے. بوہرا جماعت شیعوں کی ایک جماعت ہے. اور قادیانی تو مرتد ہے. مرتد ہے جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. گویا قادیانیوں نے اس کا سپورٹ کیا اور بہروں نے اس کا سپورٹ کیا. اور صوفی فاؤنڈیشن، یہ بل آنے سے پہلے ہندوستان کے اندر صوفی فاؤنڈیشن ہے، اس نے حکومت ہند کو اپنی رضامندی کا پروانہ دیا کہ ہم اس بل کے مخالف نہیں ہیں، ہم اس بل سے رضامند ہیں. یہ صوفی فاؤنڈیشن ہمیشہ سے ایسی کرتی آئی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جب بھی کوئی ایسا بل آیا، سب سے پہلے صوفی فاؤنڈیشن نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا. لیکن ہندوستان کے مسلمان کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم مسلم ہونے کے حیثیت سے وقف کی جائیدادوں پہ اور وقف کے قانون پہ کسی طریقے کا ترمیم ہم ہرگز قبول نہیں کر سکتے ہیں. کیا آپ کو قبول ہے؟ آپ بتلائیے، کوئی مسلمان قبول کرے گا؟ کوئی نہیں قبول کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.